السلام علیکم، پاکستانی نیوز چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج عید کا تیسرا دن ہے، اس لیے میری جانب سے آپ سب کو دلی عید مبارک۔ اچھا جی، دعا زہرا کیس پر کچھ نئی خبریں، کچھ نئی اپڈیٹس میرے پاس آئی ہیں۔ میرا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جیسے جیسے خبریں میرے پاس پہنچتی ہیں، میں جب 3-4 خبریں میرے پاس اکٹھی ہو جاتی ہوں تو پھر میں ویڈیو بناتی ہوں، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ مفصل طریقے سے اس پر ایک اپنا رائے دے سکیں، اس کو سن سکیں اور اس کو انالائز کر سکیں۔ تو پہلی جو خبر میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ 3 ماہ کے بعد اس کیس پر بول پڑے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اس لیے چپ تھا کیونکہ میرے پاس جب تک کسی چیز کے بارے میں شواہد نہ ہو، ٹھوس ثبوت نہ ہو، تو میں اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے وہ 3 ماہ سے چپ تھے، اور اب چونکہ ان کے پاس کچھ شواہد، ان کے پاس کچھ ثبوت ہیں جو وہ اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں، ان کے کہنے کے مطابق اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں وہ پیش کریں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو یہ اپلوڈ کی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس بچی کو باہر لے کر جانا تھا اور ساری پلاننگ ہو چکی تھی، ساری چیزیں ہو چکی تھیں، لیکن جب مہدی علی کاظمی نے میڈیا کو انوالو کیا اور سوشل میڈیا کو اسپیشلی انوالو کیا اور اس چیز کے اوپر شور مچانا شروع کیا کہ ان کی بچی کے ساتھ غلط ہوا ہے، وہ اغوا کی گئی ہے اور یہ پورا گینگ ہے پیچھے، تو پھر جو ہے وہ اس طرف لوگوں کا رجحان ہوا، اور جب یہ کیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہوا تو پھر یہ جو گینگ ہے اس کا جو سارا ان کی جو پلاننگ تھی وہ ساری فیل ہوتی ہوئے نظر آئی، اور انہوں نے ایک ہیپی فیملی کا ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ ظہیر اور شبیر جو اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں اور اس طریقے سے ان کا جو ہے وہ بڑی ہیپی فیملی ہے، اور دعا جو ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ دعا کی جو مدر ہیں انہوں نے ان کو میسج کیا تھا، ویڈیو میسج کیا تھا کہ آپ عید کا موقع آ رہا ہے تو عید پر کم از کم کسی طریقے سے ہمیں ہماری بچی سے ملوا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بھرپور کوشش کی ظہیر لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی اور ان سے ہر طرح سے جو ہے وہ بات کرنے کی اس مسئلے کے بارے میں کہ کم از کم دعا کو جو ہے وہ اس عید پر اپنے والدین سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے۔ تو انہوں نے سارے طریقے حربے آزمائے، یہاں تک کہ مہدی علی کاظمی سے یہ بھی پوچھا انہوں نے کہ اگر ظہیر ساتھ ہو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ظہیر کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کے لیے اس موقع پر تیار ہیں۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ ہر طرح سے اقرار الحسن صاحب نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ کوئی چیز انوالو نہیں ہوگی، میڈیا یا ویڈیوز نہیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ فونز بھی بیچ میں انوالو نہیں کیے جائیں گے، سمپل سیدھی سی چھوٹی سی ملاقات جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان کو ملاقات کر لینے دیں۔ لیکن وہاں سے کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہوا اور یوں ان کی یہ کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ تو آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ کوئی گینگ نہیں ہے تو پھر انہوں نے اقرار الحسن جو ایک معروف اینکر پرسن ہے، ہر کوئی ان کو جانتا ہے، ان کی رسپیکٹ کرتا ہے جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، تو پھر ان کو کیا پڑی تھی کہ اس موقع پر بھی چھوٹی سی ایک ملاقات جس کے اندر وہ جو ہے وہ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں اس چیز کی کہ کوئی ایسی چیز انوالو نہیں ہوگی جس پر ان کو اعتراض ہوگا، تو پھر انہوں نے دعا کو اپنے والدین سے ملنے کی اجازت کیوں نہیں دی۔ اس کے علاوہ جی ایک اور یوٹیوبر ہیں جنہوں نے ان کا انٹرویو کرنے کی، دعا اور ظہیر کا انٹرویو کرنے کی کوشش کی تھی، اور آپ کو ایک بتاتی چلوں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور عجیب سی یہ بات ہے، نیوز ہے یہ کہ شبیر کو بیچ میں انوالو کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو شبیر سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا اگر آپ دعا زہرا کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ شبیر صاحب سے پوچھیے، ان سے ملاقات کیجیے، ان کو میسج کیجیے، ان کو کالز کیجیے، ان سے پوچھیے، پھر اگر وہ اس بات کے بارے میں اجازت دیتے ہیں، اور وہ اجازت کیسے دیتے ہیں اس یوٹیوبر نے بہت اچھے طریقے سے ہے جو وہ ساری بات بتائی ہے کہ انہوں نے شبیر صاحب سے کہا اور شبیر نے یقین دہانی کروائی کہ وہ جو ہے وہ دعا زہرا کا انٹرویو اس صحافی کو، اس یوٹیوبر کو کرنے دے گا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ظاہری سی بات ہے کہ اتنا بڑا کیس یہ بن چکا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ رات کو سو نہیں سکے اس چیز کے لیے، اور ان کی پوری فیملی تک ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ بات پوچھنا، یہ سوال پوچھنا، وہ سوال پوچھنا، اور جب یہ فائنلی وہاں پر جاتے ہیں جہاں پہ انٹرویو کنڈکٹ کرنا تھا، اور وہ جو کہ جگہ تھی جہاں پہ رائے خرم صاحب موجود تھے، کیونکہ شبیر نے ان سے کہا تھا، اس بندے سے، ان سے صحافی سے، یوٹیوبر جو ہیں ان سے کہا تھا کہ آپ نے رائے خرم صاحب سے جا کر ملنا ہے اور وہ جو ہے وہ آپ کو انٹرویو کروا دیں گے۔ تو جب یہ وہاں جاتے ہیں تو رائے خرم صاحب جو ہیں وہ بغور ان کا جائزہ لیتے ہیں، اور ان کو کسی حد تک سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اوتھینٹک بندہ ہے، مطلب اس کو
میں نے انٹرویو کرنے نہیں دینا. بہرحال یہ صحافی جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے کچھ چند سوال کیے آف دی کیمرہ, اور آف دی کیمرہ جو انہوں نے سوال کیے تو انہوں نے رائے خرم صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ پہلا کیس ہے جو وہ اس طریقے کا جو کیس لڑکی گھر سے بھاگی ہے, اس طرح کا جو کیس ہے وہ پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں, کیونکہ عموماً ایسے کیسز ان کے پاس آتے ہیں تو وہ اس طرح سے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور موسٹلی جو لڑکیاں جو گھر سے بھاگ کر شادی کرتے ہیں موسٹلی ان کے پاس اتنے پیسے چونکہ نہیں ہوتے تو وہ یہ کیس لڑ ہی نہیں پاتے, لڑنے کی نوبت ہی نہیں آتی. لیکن اور انہوں نے یہاں پر بھی ایسا ہی کیا, ان کو جب کہا کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں, ویسے تو ان کا جو نکاح ہے وہ سیٹرڈے یا سنڈے پر ہوا تھا اور یہ ان دونوں ڈیز میں کام نہیں کرتے, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دیں تو میں آپ کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں, اور ایسا ہی ہوا. ان کی ٹیبل پر فوراً ہی 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پہنچ گیا اور رائے خرم صاحب جو ہے وہ کیس لڑنے کے لیے فٹافٹ رضامند ہو گئے. تو آپ صرف یہ سوچئے کہ اتنے پیسے ان لوگوں کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں. اب کبھی یہ جو ہے وہ بہت ہی کیا کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی لوور کلاس میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں, اس طرح سے فیل کرواتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہے, جو یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں اور جو ان کے گھر کے حالات دکھائی دیے ہیں, اور کبھی اتنا ان کا لاوش لائف سٹائل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو پیزا کھلاتے ہیں, ایک بہت ہی لاوش سے گھر میں ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور ڈفرینٹ طرح کے اس طرح کے سیناریوز کریٹ کیے جاتے ہیں کہ بہت ہی لاوش کوئی لائف سٹائل دعا کو دیا ہوا ہے اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کے پاس یہ 1 لاکھ روپیہ کہاں سے آ جاتا ہے. بہرحال یہ اس لڑکے کا یہ کہنا ہے کہ شبیر یہی ان کو کہتا رہا کہ ہم آ رہے ہیں, ہم ابھی راستے میں ہیں, لیکن جو رائے خرم صاحب ہیں انہوں نے جب اس لڑکے کو تھوڑا بغور اینالائز کر لیا تو اس کے بعد وہاں پر اے ڈی ملک اور فیصل سوری اور اس کے علاوہ ایک لڑکی بھی تھی, ان کو بھی انٹرویو دینے کا کہا گیا تو وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے, لیکن ان کو بھی انٹرویو اس دن نہیں دینے دیا گیا اور نہ ہی اس لڑکے کو دینے دیا گیا. اور اس کے بعد شبیر صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی ہاتھ پلہ نہیں پکڑایا اور یہ لڑکا جو ہے اس کے بعد یہ انٹرویو نہیں کر پایا, لیکن جو باقی تینوں لوگ وہاں پہ موجود تھے, وہاں پہ اس وقت آئے تھے, ان تینوں نے دعا کا اس کے بعد انٹرویو کیا اور آپ لوگوں نے وہ دیکھا بھی ہوگا. اس کے علاوہ رائے خرم صاحب سے جب اس لڑکے نے سوال کیا تھا آف دی کیمرہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے, مطلب یہ ہے اتنی ایج کی, مطلب 16 17 18 سال کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو دیکھنے میں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اتنی بڑی ہے, وہ مطلب عمر سے چھوٹی ہی دکھتی ہے. کہنے کی بات یہ بہت سارے ایسے کوسچنس تھے جن پر رائے خرم صاحب کے پاس کوئی خاص معقول جواب نہیں تھا, اور رائے خرم صاحب جو ہے وہ اس پورے معاملے کے بارے میں کافی کنفیوز نظر آئے اس یوٹیوبر کے مطابق. اس کے علاوہ جی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کچھ جاہل یوٹیوبرز کا ٹولہ ہے جو ہر دوسرے تیسرے دن بیٹھ کر جو ہے وہ لائیو سیشنز کرتے ہیں بہت لمبے لمبے, تو ان کے لائیو سیشنز اس قسم کے ہوتے ہی نہیں بلکہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان کو پورا سنا جائے. تو میں نے جو چند ان کے اندر سے کچھ جو پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے یا تھوڑا بہت جو میں نے سنا تھا, کیونکہ میں پورا تو لٹرلی سن ہی نہیں پائی اور سننے کے قابل بھی نہیں تھے, کیونکہ آپ دیکھیں دعا ظہیر بظاہر اس میں خوش نظر آتے ہیں, ایسا محسوس بالکل کہیں سے نہیں آپ کو لگے گا کہ وہ کسی دباؤ کا شکار ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہے. لیکن اگین دعا کے منہ سے یہ جو یوٹیوبرز ہیں, جو دوسرے ایسے یوٹیوبرز جن سے ان کے اختلافات چل رہے ہیں, ان کے نام نکلوانا چاہتے ہیں, ان کے نام بار بار سن کے ان کو دلی تسکین اور خوشی پہنچتی ہے. تو وہی اس دفعہ بھی کیا گیا کہ دعا سے پوچھا گیا کہ آپ کو کن یوٹیوبر سے اختلاف ہے, تو اس نے وہی 3-4 نام لیے جن سے بیسکلی ان کو خود کو اختلاف ہے, اور ماں باپ کے خلاف فضول کی بکواس نکلوانے کے چکروں میں مطلب یہ 4-5 لوگ اکٹھے ہو گئے, اور جس طریقے سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کے لیے, حالانکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو آپ نے کام کیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جس انداز میں کیا وہ غلط ہے. لیکن اب چونکہ کام ہو گیا ہے تو اٹس اوکے, اٹس آل نارمل. میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہہ چکی ہوں, اور یہاں پر تو بالکل ہی اس چیز کے جو میں نے کہا تھا اس چیز کا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ثبوت دیا اپنی زبانوں سے, اپنے الفاظ سے, اپنے موقف سے اس بات کا ثبوت دیا. مہدی علی کاظمی کو یہ کہتے ہیں کہ جس ظہیر جیسا تو داماد آپ کو مل ہی نہیں سکتا تھا, اور اس کے علاوہ ان میں سے ایک ہیں وکیل ہیں ان کے جو بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سی ڈی آر جو ہے تمہاری نکل کے آئی ہے نا, وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ تم ہی دعا کو لے کر آئے ہو, کوئی اور دعا کو لے کر نہیں آیا, تم ہی دعا کو لے کر آیا, اور تم نے ڈرنا نہیں ہے اگر تمہاری سی ڈی آر اس طرح کے آ گئی ہے تو, اور اس کے علاوہ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور عمر جو ہے عمر پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ 15 سے 16 سال آئی ہے تو یعنی 16 مانی جائے گی, 15 نہیں مانی جائے گی. اور یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ عدالت کے فیصلے کو ہی نہیں مان رہے, مطلب کہ عدالت کہہ چکی ہے کہ وہ بچی 15 سال کی بھی اگر اس کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو وہ اپنی جو ریئل ایج ہوتی ہے میڈیکل اس سے 1-2 سال اوپر کی ایج ہی بتاتا ہے, ٹھیک ہے.
تو جب عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ بچی مائنر ہے, اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے, اس کا کوئی بیان ہی نہیں ہے, بچہ ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, لوگ کیسے بیٹھ کر اس کے انٹرویوز کنڈکٹ کر سکتے ہیں جب ایک فیصلہ عدالت کر چکی ہے؟ آپ اس کے اوپر اپنی رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کا آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ بندہ یہ بات کہتا ہے کہ آپ, مجھے پتا ہے کہ آپ کی جو CDR آئی ہے اس میں ڈیفینیٹلی وہی آپ ہی وہ ڈفرینٹ نمبرز یوز کر کے اور دعا کے اپنے ساتھ لے کر آئیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود مان رہے ہیں کہ اس بات پر انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ دعا جو ہے وہ خود آئی ہے. ڈیفینیٹلی یہی بات ہے نا, اگر آپ اس بات کو مان رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ ان دونوں کا آپ مان رہے ہیں. اب اگر انہوں نے اس بات پر جھوٹ بولا ہے تو کیا وہ اس بات پر جھوٹ نہیں بول رہے, دعا کی عمر پر جھوٹ دعا نہیں بول رہی, اس سے نہیں بلوایا جا رہا؟ اس کے علاوہ ماں باپ کے خلاف اکسا رہے ہیں بیٹھ کر کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں انہوں نے غلط کیا, یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں, جس طریقے سے ان کو پورٹرے کیا جا رہا ہے اس بچی کے آگے, تو یہ سب لوگ اس چیز میں شامل ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ دعا کی مدر نے یہ بات کہی تھی کہ خدا نہ خواستہ دعا کو اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ سارے جو یوٹیوبرز جو اس کے جو ایکر پرسنس ہیں جو ان کو انٹرویوز لے رہے ہیں دعا کے جا کے اور اس کو اکسا رہے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے خلاف بولے, تو یہ سارا جو ملبہ ہے ان کے اوپر جائے گا, یہ سب لوگ ذمہ دار ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں کو, ان جاہلوں کو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی عقل نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ کس چیز سے کھیل رہے ہیں. اور اگر ان کی اپنی کوئی بچی ہو تو کیا یہ تب بھی اسی طرح سے بیٹھ کر انٹرویوز دیں گے, اسی طریقے سے کہیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اس سے صلح کر لیتے ہیں؟ یہ بلکہ جاہل وہ ہیں جو غیرت کے نام پہ لڑکیوں کو قتل کر دیتے ہیں. اور مہدی علی کاظمی اس کے بالکل برعکس ہیں, ان کو یہ چیز پتہ ہے کہ ان کی جو بیٹی ہے اس کو اغوا کیا گیا, اور اغوا کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ منہ پہ کپڑا ڈال کر یا فزیکلی آپ اس کو جو ہے وہ آپ دوسرے شخص کو اس طریقے سے کہیں لے جائیں. اغوا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بہلا پھسلا کر کسی چیز پر اکسا کر جو ہے وہ دوسرے کو اپنے بس میں کیا ہے. تو اس کے علاوہ ظہیر کا اس جو لائیو سیشن تھا, اس میں یہ بھی ظہیر جو ہے وہ بتاتا ہوا دکھائی دیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ پلاٹ بک گیا ہے. اس کے علاوہ شبیر جو ہے اس کا بھی پلاٹ بک چکا ہوا ہے, یعنی ان چکروں میں کہ یہ جو کیس لڑنا اس کے چکر میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ 60-70 ہزار ارن کرنے والا یہ لڑکا جو ہے اس کے پاس پلاٹ کہاں سے گیا؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کے جو پلاٹس بک گئے, اور اصل گھر, پلاٹس ان کے بک رہے ہیں لیکن اصل گھر یہ لوگ ابھی تک اس لیے نہیں دکھا سکتے کیونکہ ان کے پیچھے جو ہے وہ لوگ مارنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اصل گھر تک جب پہنچ گئے لوگ تو انہوں نے اغوا کا ڈرامہ رچا دیا کہ دعا کو اغوا کر کے لے کے جا رہے تھے. اب حقیقت دکھائی گئی ہے تو لوگوں کو مرچیں لگ گئی ہیں اور یہ لوگ وہاں سے بھی فرار ہو گئے تھے. لیکن دعا سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کے جو والد ہیں وہ آپ کو کیوں ماریں گے, ورنہ اگر انہوں نے مارنا ہی ہوتا تو پھر وہ ایسی بیٹی کو واپس پانے کے لیے کیوں اتنا تگ و دو کرتے, اتنی جدوجہد وہ کیوں کر رہے ہوتے. تو اب تو میڈیا بھی اس چیز میں انوالو ہو چکا ہے, مطلب اب اگر میڈیا اس چیز میں انوالو ہو گیا اور مہدی علی کاظمی اللہ نہ اگر اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط کرتے ہیں تو کیا وہ چیز میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوگی, وہ چیز میڈیا پہ نہیں آئے گی؟ تو یہ تو ایک بھونڈی سی بات ہے, ایک بے تکی سی بات ہے. اس سب کے پیچھے اگر گینگ نہیں ہے تو یہ لوگ بھاگتے کیوں پھر رہے تھے ادھر سے ادھر, کبھی ادھر, اور یہ مسنگ کیوں تھے؟ خود کیوں نہیں انہوں نے رپورٹ کی پولیس کو؟ جب یہ دعا کو وہاں سے لے کر آئے تھے, کراچی سے لاہور لے کر آئے تھے, تو یہ خود پولیس کو رپورٹ کر دیتے. شریف تھے تو کیوں نہیں انہوں نے جو ہے وہ دعا کے باپ کو کال کر کے بتایا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اس پر ظہیر جو ہے وہ یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں ان کو کانٹیکٹ میں نے پہلے بھی کیا تھا, میں اب بھی ان کو کانٹیکٹ کرتا ہوں لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آتا. مہدی علی کاظمی کے جو فون ہیں, ان ساری فیملی کے جو فونز ہیں وہ پہلے تحقیقاتی اداروں کے پاس رہ چکے ہیں, اس کے اندر ایسا کوئی کال ریکارڈ ایسے کچھ موجود نہیں پایا گیا جس سے یہ پتہ چلے کہ ان لوگوں نے پہلے ان کو انفارم کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن CDR کس کی آئی ہے؟ اب CDR آپ کی آئی ہے, آپ لوگوں کی جو جھوٹ بولتے آ رہے ہیں, جو پورا کے پورا ایک گینگ ہے جس کو بچانے کے لیے اتنے سارے لوگ اس کیس میں انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ یہ جھوٹ بول ہی چکے ہیں, یا آپ کا وکیل جو بیٹھ کر وہاں پہ مان رہا ہے کہ آپ کی جو CDR نکلی ہے آپ ہی دعا کو لے کر آئے ہو, تو ڈیفینیٹلی آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے جو کہ اب پکڑا گیا ہے CDR کے تھرو بھی, اور آپ کا اپنا وکیل وہاں بیٹھ کے آپ کے جھوٹ کو پکڑ چکا ہوا ہے. تو پھر ایج کے معاملے پہ کیسے آپ لوگ صاف سچی بات کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ سونے پہ سہاگا زنیرہ ماہم صاحبہ جو ہیں وہ پہلے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کہتی ہیں کہ جب کیس ختم ہوگا تو وہ پھر انٹرویو کریں گی. تو کیا کیس ختم ہو گیا؟ اگر کیس ختم ہو چکا ہے تو پھر ظہیر عدالت میں کیا کر رہا تھا؟ ظہیر ضمانت کروانے کے لیے عدالت کیوں پہنچا ہوا تھا, جو کہ صرف 14 جولائی تک اس کو مل پائی ہے. اور جب یہ سندھ کی عدالت میں پیش ہوگا, وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دائر کرے گا, وہاں پہ سماعت ہوگی باقاعدہ, اور جو دونوں طرف کے وکلا ہیں وہ
अपने अपने दलाइल पेश करेंगे और अगर ये जज को मुतमईन ना कर पाए तो इसके साथ क्या होगा, ये सीधा लाठी जेल जाएगा। और ये जो चूहा है ना, जब इसको ड्राइंग रूम की सैर करवाई जाएगी तो मैं तो आपसे अभी कह रही हूँ ये सारी बातें ऐसे फर बोलेगा ना कि सारे सच जो है ना सबके सामने आ जाएंगे। और ये जो लोग बैठ कर ये जो लाइव सेशंस कर रहे हैं ना, तो इनको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ आवाम को जो है ना वो गुमराह किया है और एक मासूम बच्ची को उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ वर्गलाया है। और मैं कहती हूँ कि इस पूरे जुर्म में ये ख़ुद अपने आप को शरीक बना रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट अपडेट से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि इस केस से मुतालिक अब तक जो भी अपडेट्स आप तक पहुँची हैं, आप इस केस के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट से पहले अल्लाह हाफ़िज़।